दोस्तों, जब कुदरत अपना रूप दिखाती है तो रूह कांप जाती है और ऐसा ही कुछ हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। ये प्लेन एक बर्फीले पहाड़ पर क्रैश हुआ। ज़मीन से हज़ारों फीट ऊपर इस क्रैश में मौजूद पैसेंजर्स जो बच गए, उनके पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक ही चारा था, अपने ही फैमिली मेम्बर्स और यारों दोस्तों का मांस खाना। फ्लाइट 571 की कहानी, चाहे उसे आप दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहें या इंसानी तारीख की सबसे बड़ी दर्दनाक कहानी, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हसनैन अहमद यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये दिल दिलाने वाली कहानी शुरू करते हैं। दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज के ठीक इस पॉइंट पर आज से 52 ईयर्स पहले एक प्लेन सीधा पहाड़ से जा टकराया था। हैरत की बात तो ये थी कि प्लेन टकराने के फौरन बाद कहीं गायब हो गया। ये 8,900 किलोमीटर लंबी साउथ अमेरिका की इंडीज माउंटेन रेंज है, जहाँ 15,000 फीट ऊंचे पहाड़, नाकाबिले बर्दाश्त ठंड और खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिलता। कई दिनों तक जब जहाज़ ना मिला और ना ही उसका मलबा, कोई डेड बॉडीज़, तो अथॉरिटीज़ के सामने ये बात क्लियर हो गई कि अब कोई पैसेंजर्स नहीं बचा होगा। लिहाजा उन्होंने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिए। न्यूज़ मीडिया में भी अगले कुछ दिनों तक प्लेन क्रैश की बातें चलती रहीं। उसके बाद सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगा। लोग अब इस हादसे को भूल ही चुके थे, लेकिन इस हादसे के करीब 2.5 महीनों के बाद, एग्जैक्टली 72 डेज के बाद, अथॉरिटीज़ को गायब हुए प्लेन की तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ। नाजरीन, ये बात है यूरुग्वाई एयरफोर्स की फ़्लाइट 571 की। 12 अक्टूबर 1972 को साउथ अमेरिका के यूरुग्वाई से एक चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरता है, जिसको चिली की सिटी सेंटियागो में पहुंचना है। इस प्लेन में बैठे रग्बी प्लेयर्स, उनका मैच देखने जा रहे हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स। इस प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर्स हैं, जिनमें 9 क्रू मेंबर्स हैं। ये फ़्लाइट 3 घंटों में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी, लेकिन रास्ते में इसको इंडीज़ के पहाड़ों को पार करना होगा। लेकिन बदकिस्मती से आगे चलकर मौसम ख़राब मिलता है। इस वजह से इस फ्लाइट को रास्ते में ही अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड कराया जाता है। ये फ्लाइट रात भर वहीं रुकती है और अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। पर क्या मालूम था पायलट और तमाम पैसेंजर्स को कि उन पर कौन सी मुसीबत टूटने वाली है। मैप पर देखा जाए तो मेंडोजा और उनकी मंजिल सेंटियागो के बीच सिर्फ 180 किलोमीटर का फासला है, लेकिन इन 180 किलोमीटर्स में सिर्फ इंडीज़ की 15,000 फुट ऊंची पीक्स हैं। लिहाजा फ्लाइट का प्लान रूट कुछ इस तरह का था कि पहले जहाज़ मेंडोजा के साउथ में जाएगा, अपनी हाइट गेन करेगा और फिर प्रेंचून पास के बराबर पहुंचकर इंडीज़ की तरफ टर्न करके इन खतरनाक पहाड़ों को क्रॉस करेगा और फिर चिली के शहर कोरिको से दोबारा टर्न करके सीधा सेंटियागो पे जाकर लैंड करेगा। फ्लाइट 571 के पायलट ने इसी रूट पर 50 के करीब फ्लाइट्स कंप्लीट कर रखी थी, लिहाजा उनको अपने आप पर काफ़ी भरोसा था। पायलट के कॉन्फिडेंस की वजह से ये फ़्लाइट 13 अक्टूबर को दोपहर के 2:18 पर फिर से उड़ान भरती है। प्लान के मुताबिक जहाज़ साउथ की तरफ रवाना हुआ। जहाज़ की हाइट गेन करने के दौरान पायलट ने नोटिस किया कि बादलों की एक मोटी लेयर ने नीचे का सारा मंजर छुपा दिया है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी और कम हो गई और पायलट को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर मौसम साफ होता तो पायलट आसपास की पहाड़ियों को देखकर आइडिया लगा लेता कि प्लेन कहाँ है, लेकिन इस वक्त पायलट सिर्फ प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स पर ही मुनहसर था। अब इस कंडीशन में पायलट ने कंट्रोल टावर से राब्ता जोड़ लिया, जो रडार पर देखकर रेडियो के जरिए पायलट को उसकी लोकेशन बताते रहेंगे। कंट्रोल टावर के अलावा एक और तरीके से भी पायलट अपनी लोकेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें एयरक्राफ्ट की आखिरी नॉन लोकेशन को मद्देनज़र रखते हुए एयरक्राफ्ट की स्पीड के जरिए कैलकुलेशन करके अपनी करंट लोकेशन का अंदाज़ा लगाया जाता है। इस तरीके को एविएशन की ज़बान में डेड ट्रैकिंग कहा जाता है। जैसे ही फ्लाइट 571 प्लाचून पास के पैरेलल पहुंच गई तो उन्होंने राइट टर्न ले लिया। अब ये 18,000 फीट की ऊंचाई पर इंडीज़ के पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे थे। ऊपर नीला आसमान और नीचे सफ़ेद बादल। पायलट पूरी तरह से सेंटियागो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर डिपेंडेंट था। जैसे ही वो प्लाचून पास के करीब पहुंचे तो फ्लाइट 571 कंट्रोल टावर के रडार से गायब हो गई। ये एक नॉर्मल बात थी, क्योंकि पहाड़ों की वजह से रडार के सिग्नल्स बहुत कमज़ोर थे। इस मौके पर को पायलट ने डेड ट्रैकिंग के ज़रिए अपनी लोकेशन को कैलकुलेट की और 3:21 पे सेंटियागो कंट्रोल टावर को रेडियो
کیا کہ ہم 1 منٹ کے بعد چلی کے شہر ریکو کے اوپر پہنچ جائیں گے اور ان سے اپنی اونچائی کم کرنے کی پرمیشن مانگی۔ اب نارملی پنچون پاس سے کوریکو تک پہنچنے میں جہاز کو 11 منٹ لگتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ فاصلہ صرف 3 منٹوں میں کور کر لیا تھا۔ یہ چیز کنٹرول ٹاور پہ بیٹھے سٹاف کو کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن کیونکہ ان کے پاس بھی فلائٹ 571 ریڈار پر شو نہیں ہو رہی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے ایئر کرافٹ کو ڈیسینٹ کرنے کی پرمیشن دے دی۔ پر ان کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اصل میں کو پائلٹ نے جہاز کی جو لوکیشن کیلکولیٹ کی تھی وہ غلط تھی۔ پائلٹ سمجھ رہا تھا کہ وہ کوریکو کے اوپر ہے، لیکن اصل میں وہ اس وقت پریچون پاس پر ہی تھے۔ ایک بہت بڑی تباہی فلائٹ 571 کا انتظار کر رہی تھی۔ کنٹرول ٹاور سے پرمیشن ملتے ہی پائلٹ نے رائٹ ٹرن کیا اور جہاز کی ہائٹ بھی کم کرنا شروع کر دی۔ شروع میں ان کو خطرناک ٹربولنس کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب انہوں نے سفید بادلوں کی لیئر کو کراس کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہے۔ جی ہاں، اس پوائنٹ پہ پائلٹ کو اندازہ ہوا کہ اصل میں وہ ابھی تک انڈیز میں ہی موجود ہیں۔ پائلٹ نے دوبارہ الٹیٹیوڈ گین کرنے کے لیے پوری جان لگا لی۔ پلین کی نوز اب آسمان کی طرف ہو چکی تھی، لیکن افسوس کہ شاید یہ چیز تھوڑا پہلے کر لی جاتی۔ فلائٹ 571 کی ٹیل پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرائی اور جہاز سے الگ ہو گئی۔ اس وقت یہ پہاڑ پوری طرح سے برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ بنا ٹیل اور ونگز کے فلائٹ 571 کا فیوزلاج برف میں سلائڈ کرتا سیدھا نیچے کی طرف آیا اور اس پوائنٹ پر آ کر رک گیا۔ کریش کی وجہ سے 12 پیسنجرز موقع پر ہی دنیا سے جا چکے تھے، خاص طور پر وہ لوگ جو جہاز کے پچھلے حصے میں موجود تھے۔ معجزاتی طور پر پلین کے فیوزلاج میں 33 پیسنجرز کی جان تو بچ گئی، لیکن ان کو کافی چوٹیں لگی تھیں۔ ٹیل الگ ہونے کی وجہ سے پلین کا پچھلا حصہ کھلا ہوا تھا، اس میں سے زبردست ٹھنڈ اندر آ رہی تھی۔ یہ اس وقت 11,500 فیٹ کی اونچائی پر انڈیز میں پھنس چکے تھے، جہاں کا ٹیمپریچر -30 ڈگری سیلسیس تھا۔ باہر نکلتے ہی جہاں تک ان کی نظر جا رہی تھی برف سے ڈھکے پہاڑی نظر آ رہے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے ساتھیوں کی باڈیز کو برف میں دفنا دیا۔ پلین کریش کی خبر نے چیلی اتھارٹیز کو الرٹ کر دیا تھا۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اصل میں ارجنٹینا میں ہی کریش ہوئے تھے۔ بنا ٹائم ضائع کیے انہوں نے سرچ آپریشن سٹارٹ کیا، جس میں 4 ایئر پلینز نے حصہ لیا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک سسپیکٹڈ ایریا کو سرچ کرنے کے دوران ان کو نہ ہی کوئی پلین نظر آیا، نہ ہی کوئی ملبہ۔ یہ ایک بہت ہی مشکل سرچ آپریشن تھا، کیونکہ نیچے سارے پہاڑ برف کی وجہ سے لائٹ کو ریفلیکٹ کر رہے تھے۔ اس سرچ آپریشن میں یوروگوئے اور ارجنٹینا نے بھی حصہ لیا۔ اب ٹوٹل 11 ایئر کرافٹ پورے دن فلائٹ 571 کو ڈھونڈنے میں گزار دیتے ہیں۔ ادھر کریش سائٹ پر بچے ہوئے پیسنجرز کے اوپر سے کئی بار ریسکیو پلین گزرے، لیکن ان کے لاکھ اشارہ دینے کے باوجود بھی ریسکیو پلینز کی نظر ان پر نہ پڑ سکی۔ انہوں نے لگیج میں لپسٹکس دیکھیں، جس سے انہوں نے پلین کے فیوزلاج کو اوپر بڑا بڑا SOS لکھ دیا۔ لگیج بیگ سے برف پر کراس بھی بنایا، لیکن ریسکیو پلینز کی نظر پھر بھی ان پر نہیں پڑ سکی۔ ٹوٹل 8 دنوں تک سرچ آپریشن چلانے کے بعد 21 اکتوبر 1972 کو تمام پیسنجرز کو ڈیڈ ڈکلیئر کر کے سرچ آپریشن ختم کر دیا گیا۔ 11ویں دن کریش سائٹ پر موجود پیسنجرز کو کاکپٹ میں ہی ایک ریڈیو ملا، جس کو ٹیون کر کے انہوں نے خبر سنی کہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے چلایا جانے والا سرچ آپریشن اب بند کر دیا گیا ہے۔ جہاں وہ لوگ پہلے ہی اتنی مصیبت میں تھے، وہیں یہ خبر ان کو مزید افسوس میں ڈال گئی۔ اپنے بچنے کی جو آخری امید نظر آ رہی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ پہلے ہفتے میں ہی 5 اور پیسنجرز بھی زخموں کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب کریش سائٹ پر صرف 28 پیسنجرز موجود تھے۔ انہوں نے جہاز کے ملبے اور لیگیج کو اٹھا کر پلین کے فیوزلاج کو بند کر دیا تاکہ ٹھنڈ سے بچا جا سکے۔ انہوں نے کاکپٹ کی پلاسٹک وائرز کو کاٹ کر اپنے لیے گلاسز بھی بنائے، جو کہ برف سے ریفلیکٹ ہونے والی لائٹ سے کچھ حد تک بچا رہے تھے۔ سیٹ کورز کو گرمائش کے لیے استعمال کیا، سیٹ کی کشن سے سنو شوز بنا دیے۔ اس وقت تک ان کے پاس کھانے کے لیے صرف 8 چاکلیٹ بارز تھیں، 3 جیم کے جارز تھے، کچھ ڈرائی فروٹس اور گنی چنی پانی کی بوتلیں تھیں۔ پہلا ہفتہ تو انہوں نے بڑی مشکل سے یہ کھانا آپس میں ڈیوائیڈ کر کے کھا لیا، لیکن جب یہ تمام چیزیں بھی ختم ہو گئیں تو انہوں نے کپڑے اور کاٹن کو کھانا شروع کر دیا، جس سے وہ مزید بیمار ہو گئے۔ اب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ انڈیز کے اس حصے میں ان کو انرجی لینے کے لیے کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور اوپر سے وہ جس ریچ پر کریش ہوئے تھے
نہ وہاں سے اترنا پاسبل تھا اور نہ ہی اوپر کی طرف ہائیک کرنا۔ اس دوران پیسنجرز کی حالت یہ تھی کہ ان کا باڈی ویٹ 40% تک کم ہو چکا تھا۔ آخر جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کی باڈی پارٹس کھانا شروع کر دیے۔ ظاہر ہے یہ فیصلہ بہت ہی مشکل تھا، لیکن بھوک، پیاس اور کمزوری نے انہیں یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کریش کے 17 دنوں کے بعد 29 اکتوبر کو اچانک رات کے وقت ایوالانچ آیا اور اس نے فیوز لانچ پر بری طرح حملہ کیا۔ برفانی تودے کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ پورا فیوز لانچ اندر تک برف سے بھر گیا۔ اس حادثے میں 9 سروائیورز مارے گئے۔ بچے ہوئے 19 لوگوں کے ہاتھ جو کچھ لگا انہوں نے اس سے برف کو ہٹایا، آکسیجن کے لیے جگہ بنائی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، سروائیور کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سارے موت کے نظر ہو رہے تھے اور بچے ہوئے اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ 12 دسمبر یعنی کریش کے 60 دنوں کے بعد تک 3 اور سروائیورز زندگی کی بازی ہار گئے۔ پیچھے بچے 16 لوگوں کے پاس صرف 2 آپشن تھے، یا تو وہ اپنے بچے ہوئے دن گننا شروع کر دیں یا پھر ہمت کر کے ویسٹ میں موجود اس ورٹیکل کلف کو کیسے بھی کر کے ہائیک کر لیں۔ 12 دسمبر 1972 کو 3 رگبی پلیئرز پراڈو، کنیسا اور ویزنٹین نے ویسٹرن پیک کو ہائیک کرنے کا ارادہ کیا، اس امید میں کہ پہاڑ کی دوسری سائیڈ گرین ویلی ہوگی جہاں سے شاید کوئی مدد مل سکے۔ یہ ایک بہت ہی تکلیف دینے والی ہائیک تھی کیونکہ نہ ہی ان کے پاس پروفیشنل گیئرز تھے اور سب سے بڑھ کر ٹیمپریچر -30 ڈگری سیلسیس تھا۔ انہوں نے ہاتھ سے بنائے ہوئے سلیپنگ بیگز، جہاز کی سیٹوں سے بنائے ہوئے گرم کپڑے لپیٹے اور ہائیک پر نکل گئے۔ پورے 3 دن لگاتار ہائیک کرنے کے بعد جب وہ آخرکار پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کی دوسری سائڈ پر بھی ایسے ہی برف سے ڈھکے پہاڑ ہے۔ یہاں بھی نہ ہریالی تھی نہ ہی زندگی کے آثار۔ کھانے کی شارٹیج کی وجہ سے ایک جنا واپس کریش سائٹ پر چلا گیا۔ پراڈو اور کنیسا مدد کی تلاش میں پہاڑ کی دوسری سائڈ پر ڈاؤن ہل پر چل پڑے۔ اگلے 10 دنوں تک ٹریکنگ کرنے کے بعد اور 61 کلومیٹرز کے سفر کے بعد ان کی بری حالت ہو چکی تھی، پر آخرکار وہ ایک ویلی میں پہنچے جہاں پر ہریالی تھی، جانور بھی تھے اور ندی بھی بہہ رہی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے ندی سے پانی پیا، تب ہی ان کو ندی کے پاس ایک گھوڑے پر ایک شخص دکھائی دیا جو کہ ندی کی دوسری طرف تھا۔ ندی کے شور کی وجہ سے وہ اپنا پیغام اس شخص تک نہیں پہنچا پا رہے تھے۔ گھوڑے پر بیٹھے اس لوکل کو آئیڈیا آیا اور اس نے ایک کاغذ اور پین کو پتھر میں لپیٹ کر ندی کے اس پار پھینک دیا۔ پراڈو اور کنیسا نے اس کاغذ پر سارا ماجرا لکھا اور واپس پھینک دیا۔ وہ شخص گھوڑا بھگاتا ہوا یہ لیٹر چلی اتھارٹیز تک لے گیا۔ پہلے تو انہیں یقین نہیں آیا کہ 2.5 مہینے گزر جانے کے بعد بھی پلین کریش کے سروائیورز ابھی تک زندہ ہیں، لیکن اتھارٹیز نے فوراً پہلے پراڈو اور کنیسا کو ریسکیو کیا اور ان کی مرہم پٹی کرنے کے بعد ان سے تفصیل معلوم کی۔ 22 دسمبر 1972 کو یعنی کریش کے 72 دن کے بعد 3 ہیلی کاپٹرز پراڈو اور کنیسا کی نشاندہی پر کریش سائٹ تک پہنچے۔ پہاڑ کی یہ چوٹی دیکھ کر پائلٹ بھی حیران رہ گیا کہ ان 2 رگبی پلیئرز نے بنا کسی گیئر اور ایکسپیرینس کے یہ پہاڑ کیسے سر کیا ہوگا۔ آخرکار فیوز لاج میں موجود تمام سروائیورز کو ریسکیو کر لیا گیا اور ان کے مرے ہوئے ساتھیوں کو وہیں پر ایک بڑی قبر کھود کر دفنا دیا گیا۔ اس قبر کے اوپر کچھ پتھر رکھ کر ایک میموریل بنایا گیا جو اسی حالت میں آج تک وہاں پر موجود ہے۔ یہ میموریل آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر انسان ہمت نہیں ہارے تو بڑی سے بڑی مصیبت کو ہرا سکتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ اپنی آراء کمنٹس میں ضرور دیجیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔